الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ہم سورہ بقرہ میں اکثر اس آیت کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس جیسی کوئی صورت تو لا کر دکھاؤ۔ کافروں کو کہا ہے جو قرآن کا مذاق اڑاتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ جس قرآن کا اور جن مسلمانوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جاؤ نا، تم جن بھی مل جاؤ آپس میں، اور تم انسان بھی مل جاؤ، اور اپنے مددگار بھی بلا لو، اور ایک صورت بنا کر قرآن پاک جیسی لا کر دکھا دو۔ تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یہ جو آیا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ اس صورت کا مطلب کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے آیت کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، کلمہ یا لفظ کسے کہتے ہیں، صورت کسے کہتے ہیں، آیت کسے کہتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہوگا تو قرآن کی فضیلت ہمارے پر کھلے گی، اور جتنی ہم قرآن پاک کی فضیلت کو جاننے والے ہوں گے، اتنا ہی ہم قرآن پاک کو زیادہ پڑھنے والے اور سمجھنے والے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہوں گے۔ تو صورت کا مطلب ہے بلندی اور منزل، یا منزل کہہ لیں یا بلندی کہہ لیں۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ کلمہ جو ہے وہ لفظ کو کہتے ہیں، اور لفظ بنتا ہے 2 سے 3، کم از کم 2 حروف کے اجتماع سے، اور پھر اس سے پر 3 یا 4 بھی ہو سکتے ہیں، پھر جا کے لفظ بنتا ہے جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ پاک نے لفظ کلمہ جو ہے وہ نبی کے لیے بھی جو ہے استعمال فرمایا ہے، اور آیت جو ہے وہ نشانی اس کا مطلب بنتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جگہ جگہ پہ اپنی آیات جو ہیں وہ دکھلائی ہیں، زمین و آسمان میں لا تعداد اللہ پاک کی نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ صورت کا مطلب کیا ہوا کہ منزل اور بلندی، کیونکہ ایک حرف اور دوسرے حرف کو جب ہم ملاتے ہیں تو 2 حرف مل کے ایک لفظ بناتے ہیں، تو 2 حروف کے اجتماع سے ایک لفظ بن گیا جس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں۔ لفظ کی اپنی تاثیر ہے اور کلمہ کی اپنی تاثیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 حروف جمع ہوئے تو کلمہ بن گیا۔ اب دیکھو 2 حروف کے جمع ہونے کی طاقت سے کیا بنا؟ کلمہ، اور کلمہ کا لفظ اللہ نے نبی کے لیے استعمال فرمایا۔ تو جب کلمات جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ الفاظ جمع ہوتے ہیں، تو پھر ایک پوری آیت بن جاتی ہے، اور آیت حروف کے اور الفاظ کے مجموع سے بنتی ہے۔ تو ایک سورت کے اندر 50 آیات بھی ہوتی ہیں، 30 بھی ہوتی ہیں، 20 بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اس میں 7 آیات ہیں۔ تو کیا ہوا کہ سورت جو ہے وہ احاطہ کرتی ہے حروف کا بھی، لفظوں کا بھی، اور آیات کا بھی، اور ایک منزل سے دوسری منزل تک انسان کو لے کر جاتی ہے اور بلند کرتی ہے۔ جب ایک صورت کے اندر حروف بھی آ گئے، حروف کے اجتماع سے الفاظ بن گئے، لفظ بن گیا، اور الفاظ کے جمع ہونے سے آیت بن گئی، اور آیت کے مجموعے سے صورت بن گئی۔ اب ہم اس کی الگ الگ تشریح کرنے کی کوشش کریں گے کہ حروف کا مجموعہ کلمہ بنا، اور کلمہ کہتے ہیں نبی کو، اور ہمارے نبی
کیونکہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اس لیے جہاں لفظ کلمات آئے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ جب آیات اتنی ساری ہو جائیں 7 یا اس سے اوپر، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چھوٹی سی وہ ہے صورت ہے۔ اور جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس میں بھی آیات جمع ہیں تو اس لیے یہ صورت بنی۔ تو جب آدمی حروف کے اجتماع سے آیت بنتا ہے، دیکھیں اجتماع ہے یہاں پہ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ میرے دین کو سارے کے سارے مل کر اجتماع کی شکل میں مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو جب حرفوں کا اجتماع ایک لفظ کو برانڈ بنانے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہی لفظ جس کو قرآن نے کلمہ سے بھی تعبیر کیا ہے، تو ایک کلمہ جو ہے وہ نبی کا نام یعنی کہ بتاتا ہے، اور کلمات یعنی کہ سارے نبیوں کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہوا کہ جب صورت جو ہے، ایک صورت انسان کے اندر نبی کے امتیوں والی جب صفات پیدا کرتی ہے، اور مسلمان جو ہے اس کو پڑھنے والا غور و فکر کرتا ہے، تو ایک صورت جب پوری پڑھتا ہے تو آدمی کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ گناہوں سے نکل کر جو ہے سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہجرت تو ویسے بند ہو چکی، اب جو کوئی چاہتا ہے کہ ہجرت کرے، اس کو گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ چل پڑنا چاہیے، اس کو ہجرت کا ثواب مل جائے گا۔ جیسا کہ 100 آدمیوں کا قاتل، بنی اسرائیل کا نوجوان جس نے 100 قتل کیے، اور پھر وہ برے لوگوں کی بستی سے نکل کر صالحین کی بستی کی طرف جا رہا تھا، تو وہ مہاجر تھا۔ تو اس مہاجر کو راستے میں موت آ گئی، اللہ نے ہجرت کر رہا تھا کیونکہ برائی کی جگہ چھوڑ رہا تھا، برے لوگوں کی صحبت چھوڑ رہا تھا، اور نیت بھی اس کے دل میں تھی، اور قدم اس کے عمل کی گواہی دے رہے تھے، تو اللہ پاک نے اس کو جنتیوں میں سے کر دیا۔ ابھی نیکوں کی بستی کی طرف کا فاصلہ کافی زیادہ تھا، طے تو یہ پایا تھا، دونوں طرف کے فرشتے آگے، جنت کے بھی جہنم کے بھی، کہ جنت والوں نے، جنت کے فرشتوں نے کہا بھائی اس نے توبہ کی ہے سچے دل سے، اور اب یہ نیک لوگوں کی طرف جا رہا ہے تو یہ ہمارا ہے۔ اور جو تھے برائی کے فرشتے، انہوں نے کہا نہیں، بے شک اس نے کی ہے توبہ، لیکن اس نے اتنے قتل کیے، یہ وہ جو بھی ان کے پاس دلائل تھے۔ تو فیصلہ یہ طے پایا، اگر یہ بروں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے اس کو لے جائیں گے، اور اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو اللہ یعنی کہ اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ یہ میرا بندہ دل سے نیت کر کے اور عملی طور پر ہجرت کر کے نیکوں کی بستی میں جانا چاہتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے میرا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے نوجوان کی نیت اور عمل کو دیکھتے ہوئے، جب کہ وہ نیکوں کی بستی سے بہت دور تھا اور برے لوگوں کی بستی کے بالکل قریب تھا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ نیکوں کی بستی کے قریب کی طرف سکڑ جائے، اور جو بروں کی بستی ہے اس طرف سے وہ زمین پھیل جائے۔ محدثین اپنی اصطلاح میں اس کو طی الارض کا لفظ استعمال کر کے تعبیر کرتے ہیں۔ طی الارض، اللہ پاک کسی کے لیے فاصلے کو، زمین کو سمیٹ دیتا ہے، یہ مخصوص اولیاء کے لیے ہے۔ تو وہ نوجوان تو تھا بنی اسرائیل کا، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امتی، ہم تو ہر طرح سے اعلیٰ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ کرامات سرزد کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری نیت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہمارا عمل تو بالکل بھی نہیں ہے۔
بلکہ ہم نیت اور عمل والی بات کو سننے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے. ہمیں مادی دنیا نے ایسا پریشان کیا ہوا ہے، موبائل نے پریشان کیا ہوا ہے، لیپ ٹاپ نے کیا ہوا ہے، اور یہ جو آگے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کا شوق ہے، اس نے ہمیں اس قدر گمراہ کیا ہوا ہے کہ ہم نیت کی بات اور قرآن کی بات جو قوموں کو آسمانوں پر بٹھانے آیا، جو انسانوں کو عظیم المرتبت بنانے کے لیے آیا، ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو کیا ہوا؟ آیت کلمہ بنا تو نبی کے لیے استعمال ہوا. آیت دو حروف کے اجتماع سے کلمہ بن گیا، لفظ بن گیا. لفظوں کے اجتماع سے، کلمات کے اجتماع سے صورت بن گئی. تو صورت جو ہے میرے بھائیوں، ساری آیات، سارے الفاظ، کلمات اور تمام حروف کی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ایسے چار دیواری کے اندر اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے. جو آدمی قرآن کو غور سے پڑھتا ہے، اس کے تمام الفاظ پر غور کرتا ہے، آیات پر غور کرتا ہے، تو قرآن پاک کی جو صورت ہے اس کو ایسا مضبوط انسان، اونچا انسان بناتی ہے، اور اس کو اونچا بنانے کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرتی ہے. اور حفاظت کرنے کے ساتھ پھر کیا کہتی ہے؟ اب تیری یہی منزل نہیں ہے، آگے چل، اگلی صورت کی طرف یعنی کہ پہنچا دیتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جب پڑھ لیتے ہیں تو آگے کون سی شروع ہو جاتی ہے؟ سورہ بقرہ. اس کا مطلب ہے سورہ فاتحہ نے ہمیں اللہ کی نشانی بھی بنا دیا، علامت. بڑے بڑے لوگ ہیں جو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ان کے اوپر رش کرتے ہیں، ان کو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کہتے ہیں عجیب ہی آدمی ہے. تو یہ عجیب جو ہے قرآن پاک ان کو بناتا ہے، دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف بنا دیتا ہے. کیوں؟ کہ ایک بہت بڑے اونچے بادشاہ شہنشاہ کے کلام کو جب پڑھتا ہے اور اپنے سینے میں سموتا ہے تو یقین جانے کہ وہ انسان جو ہے دوسرے انسانوں سے واقعی ہر کام میں، ہر فعل میں مختلف ہونے لگتا ہے. جب مختلف ہو جاتا ہے تو سورت کا ایک مطلب منزل بھی بیان کیا گیا ہوا ہے، اور سورت کا مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے بلند کر دیتی ہے انسان. تو جب انسان بلند ہو جاتا ہے ایک سورت کو پڑھنے کی وجہ سے، تو پھر یہ کیا کہتی ہے کہ تیری منزل میں ہی نہیں ہوں، تیری منزل اب اگلی ہے. اگلی سورت کی جانب ہمیں بھیج دیتی ہے. پھر ہم سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں. سب سے بڑی قرآن پاک کی شاید یہ سورت ہے جس میں بہت سارے احکام ہیں. پھر جب سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، انسان کو ایسا کمال کا انسان بنا دیتی ہے. کہتی ہے تو بڑے رتبے والا ہے، تیری ابھی یہ منزل نہیں ہے، آگے چل اس منزل کی طرف اور اس سے بھی بڑا رتبہ پا لے. یہاں تک کہ آدمی قرآن پاک ختم کر دیتا ہے غور و فکر کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ، تو پھر وہ معمولی انسان نہیں رہتا. میرے بھائیوں، اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو اپنا مشغلہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نوجوان آج کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں سے مختلف نوجوان بن سکتے ہیں، مالی لحاظ سے بھی، تمام نعمتوں کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، عروب و دبدبے کے لحاظ سے بھی. یعنی کہ جو انسان کی جائز خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ دیتا ہے، اور اس درجے کی دیتا ہے کہ عام لوگوں میں وہ نہیں ہوتی ہے. جن بری چیزوں کو ہم فخر سمجھتے ہیں وہ اس لیے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری روح ہی بیمار ہے، اور بیمار آدمی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کیا سوچ رہا ہے، کیا کیا نہیں. جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں ہماری روح جو ہے ہو جاتی ہے وہ تندرست ہے، تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی چیز ڈھونڈنی ہے. تو پھر وہ تفاخر بھی چھوڑ دیتا ہے، بلا وجہ کی جو ہے چھوٹی موٹی شوخیاں بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کا کلام ہے، کسی عام مصنف کا کلام نہیں ہے.
اللہ کتنا سنجیدہ ہے، جس نبی پر اترا وہ کتنا سنجیدہ ہے، تو انسان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اللہ رب العزت والی صفات انسان میں پیدا ہو یعنی کہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو انسان قرآن پاک کو غور سے، فکر سے اور تدبر سے پڑھتا ہے کہ بھئی اس آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے، میں دیکھوں کہ یہ لفظ کہاں کہاں کس انداز میں آیا ہے، اس کو کہتے ہیں غور و تدبر اور فکر۔ جب ہم اس طرح سے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے سرفراز ہونے والے اور ان کو استعمال کرنے والے، تھوڑی سی محنت سے ہم یہ چیزیں حاصل کر لیں گے، تھوڑی سی محنت۔ اور جو دنیا داری کی چیزیں ہیں ان میں انسان کے سر پہ بال ایک نہیں رہتا، داڑھی مونچھیں بال چٹے اور پریشان ہو جاتا ہے، آنکھوں سے کم دکھتا ہے، کانوں سے کم سنتا ہے، دھکے کھاتا پھرتا آدمی، روح اس کی بیمار ہوتی ہے۔ اول تو ساری کے ساری وہ نعمتیں ملتی نہیں، اگر مل بھی جائیں تو اس کو ان نعمتوں میں لذت نہیں ملتی۔ کیوں کہ جس چیز نے اس نعمت کی لذت چکھنی ہے یا اس کا ذائقہ دینا ہے وہ روح ہوتی ہے، اور وہ تو بیمار ہے، اور بیمار کو ہر میٹھی چیز بھی کھٹی لگتی ہے۔ یہ تو ہم روزمرہ کی زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہم نوجوان قرآن میں ڈوب جائیں، اللہ پر اعتبار تو کر کے دیکھیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی مٹھی میں زمین و آسمان ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں ہے یہ ساری کی ساری کائنات، اور جب اس کی مٹھی میں ساری کی ساری کائنات ہے تو وہ ساری کی ساری کائنات کے اوپر قادر بھی ہے، ہر شے پر قادر بھی ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اللہ فرما رہا ہے بھلا وہ نہ جانے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ تو بڑا باریک اور باخبر ہستی ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ان میں غور کریں تو اللہ کی قدرتوں پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک، ہم تیرے قرآن سے وابستہ ہوں گے، ہم آپ کی پیدا کی ہوئی ہر نعمت سے لذت حاصل کریں گے۔ ہم جو چاہتے ہیں ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بھی آپ ہمیں وہاں پہ پہنچا دیں گے۔ کیوں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں۔ تو صاحبو، ہم نے اپنے مطالعہ سے اور غور و فکر سے حروف کی، الفاظ کی یعنی کہ کلمہ، الفاظ نہیں کہا گیا قرآن میں، کلمہ کہا گیا لفظ کو جو دو حروف کے ملنے سے بنتا ہے، اور آیات کی۔ اب میں دیکھو یہ 18 منٹ اور کچھ سیکنڈ کی ویڈیو اب تک ہو چکی ہے نا۔ اب میں آیت کے اوپر ہی بات کروں تو آپ جانتے ہیں حضرت زید بن حارثہ، زیدن کتنے حروف ہیں اس میں؟ زا 1، یا 2 اور دال 3 حروف کے مجمع سے زید بنے۔ کلبہم غالباً 5 حروف ہیں، تب کتے کا جو ہے وہ لفظ کلبہم بنا۔ لحم الخنزیر، یہ حروف کے اجتماع سے یعنی کہ خنزیر کا گوشت یہ لفظ بنا۔ تو یہ آیتیں ہیں اللہ پاک کی کہ جن کو صاحب پڑھو گے تو اجر ملے گا۔ کوئی ہے زید رضی اللہ عنہ جیسا، ان کی ماں قافلے میں جا رہی تھی، ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، بچے کو لے گئے، سامان لوٹ لیا، باقی قافلے کو جانے دیا۔ بچہ لا کے مکہ کے
बाज़ार में बेच दिया। एक ताजर ने ख़रीदा, उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को फ़रोख्त कर दिया। उन्होंने हुजूर पुरनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिदमत करने के लिए दे दिया। अब माँ भी ढूंढे और बाप पागलों की तरह ढूंढे और उनकी याद में बिछोड़े के अशआर भी पढ़े। करते करते एक बार पता लग गया कि वो तो मक्का में हैं और फलां के पास हैं। ठीक है, आए, पता चल गया। हुजूर से कहा, हमसे जितने पैसे मांगते हो ले लो, हमारा बेटा हमें दे दो। ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हुजूर ने फरमाया, मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लेता, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे साथ अगर जाने को तैयार है तो इसको ले जाओ। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को जब उनके वालिदैन ने साथ चलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, मैं तो नहीं जाने वाला। जो बाप का प्यार, बाप से बढ़कर प्यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दिया है, मैं तो यहाँ से कभी भी नहीं जाने वाला। हुजूर के साथ अटैच हो गए, अपने बाप के साथ जाने से इनकार किया। एक वक़्त आया कि अल्लाह पाक ने ज़ैद मिन्हा का लफ्ज़ कहकर कुरान पाक का हिस्सा बना दिया। है कोई ऐसा काफ़िला जो लुटे, है कोई ऐसा काफ़िला इंसानी तारीख़ में जो लुटे और लुट कर कुरान में अपना नाम लिखवा ले? ये इसको आयत कहते हैं। ऐसी हज़ार मिसालें हैं, बयान हो जाएगा लंबा चौड़ा। हम थोड़ा थोड़ा ही बयान करेंगे, पूरे कुरान को इंशाल्लाह बयान करेंगे। जब तक ज़िंदगी है हदीस को भी बयान करेंगे। हमारी ज़िंदगी का यही मौजू है, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मसरूफ़ियत भी यही है। क्यों कि अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लाहु यदऊ इला दारिस्सलाम, ए जहान के इंसानों, मैं तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुला रहा हूँ, जहाँ मौत का तुम नाम नहीं सुनोगे, जहाँ किसी तकलीफ़ बीमारी का, बूढ़े होने का तसव्वुर भी नहीं कर पाओगे, जहाँ कभी मौत का जिक्र भी नहीं सुनोगे। तुम्हें जब दारुस्सलाम में दाखिल किया जाएगा तो मौत को भी मौत दे दी जाएगी और ऐलान कर दिया जाएगा कि आज मौत को मौत दे दी गई है, आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी। अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुला रहा हूँ। फिर अपने नबी से कहलवाया कि मेरे नबी आप भी कह दें इनसे, कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन, कि मेरे नबी आप इनसे कह दें कि ये है मेरा रास्ता। यानी कि कौन सा रास्ता? कि मैं जहान के लोगों को अल्लाह की तरफ हिकमत से और दलाइल से बुलाता हूँ। वमन इत्तबअनी, और जो मेरा उम्मती है, जो मुझे मानने वाला है, उसका भी यही काम है जो अल्लाह का काम है, और उसका भी यही काम है जो मेरा काम है। तो साहिबो, हम सुनने वाले, बोलने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। लिहाजा कुरान ने हमें बतला दिया कि जो काम अल्लाह कर रहा है, जो काम रसूल करीम ने किया, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, ताकि हम सारे ही जहान के लोगों को दारुस्सलाम में लेकर जाने वाले बन जाएं। ये अल्लाह की पुकार क़यामत के आखिरी दिन तक के लिए है। हर रोज़ अल्लाह पुकार रहा है, वल्लाहु यदऊ इला दारिस्सलाम, और मैं तो तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुला रहा हूँ। फ़अैन तज़हबून, और तुम हो के पता नहीं किधर को दौड़ लगाई हुई है। जहाँ तुम्हारी टक्कर लगेगी, खंबे में टकराओगे और फिर बाद में कहोगे हाय मर गया, तुम उधर को जा रहे हो, मैं तुम्हें सलामती के लिए की तरफ बुला रहा हूँ। जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हमें बुलावा नहीं आता, हम अगर कुरान पे चलेंगे, हदीस पे चलेंगे, तो हमारा रुख किस तरफ है? दारुस्सलाम के मुसाफिर हैं। हम मुसाफिर कहलवाएंगे, हम मुहाजिर कहलवाएंगे कि हमने बुराई के रास्ते को छोड़ा, नेकी के रास्ते को अपना लिया, हम सो मुहाजिर हैं। तो साहिबो, कुरान पढ़ने का में दिल कैसे लगेगा और कब लगेगा? जब हम जानेंगे कुरान के कलिमात के बारे में, आयात के बारे में, और सूरत किसको कहते हैं। तो पता चला सूरत हमें क्या बता रही है। इस सूरत ने हमको बना दिया अल्लाह पर मजबूत यकीन करने वाला।
اور ایک مرتبہ متوکل بنا دیا کہ ہم اللہ پر توکل کرنے والے بن گئے، ہمیں ایک رتبہ مل گیا۔ اب قرآن کی ایک صورت کیا کہتی ہے؟ چل آگے تیرا یہی مرتبہ نہیں ہے، آگے چل اگلی صورت میں، اگلی صورت تیری منزل ہے۔ جب اگلی صورت میں جاتے ہیں وہاں کی آیات ہمیں بتلاتی ہیں اور ایک مرتبہ دیتی ہیں، تو پھر جو دوسری صورت ہے وہ کہتی ہے یہ بھی تیرا، یعنی کہ یہ بھی تیری منزل نہیں ہے، اگلی منزل ہے تیری، وہاں چلا جا۔ سارا قرآن جب ختم ہوتا ہے تو وہ ہم سے کیا کہتا ہے کہ تمہاری منزل یہ نہیں ہے، تمہاری منزل وہ ہے جو اس کلام کا متکلم کہہ رہا ہے، یعنی کہ اللہ پاک جہاں بلا رہے ہیں وہ تمہاری منزل ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے اپنے سلامتی کے گھر کی طرف۔ اب ہم سوچتے ہیں او جی جب مریں گے، جب جائیں گے، پتہ نہیں کیا، تو اتنی دیر میں کیا کریں؟ تو بھائی اس پہ چلتے رہو، اس پر چلتے چلتے اللہ پاک جنت کے نظارے کروائے گا قرآن پاک کی برکت سے، جنت کے نظارے اسی دنیا میں۔ کبھی کبھی آپ لوگوں پر یہ کیفیت ضرور ہوتی ہوگی، جب موسم اچھا ہوتا ہے اور جب دل کا موسم اچھا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے یہ فطرت کتنی خوبصورت، اللہ یہ دنیا تیری کتنی خوبصورت، کیا ضرورت ہے اس کو توڑنے کی، پھوڑنے کی؟ اللہ تو نے ہمیں نمازوں کی، اللہ تو نے ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن کو آگے لوگوں کو بتانے کی توفیق دی ہوئی ہے۔ اللہ یہ دنیا ہمیں ایسے جنت لگ رہی ہے، ہمیں دوسری جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی کیفیت ہوتی ہیں ان لوگوں کی جو قرآن سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہے۔ سارے کام لوگ کر رہے ہیں لیکن زیادہ فوکس جو ہے ہم قرآن پہ، حدیث پہ رکھیں کہ اس سے بڑی سچائی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سچائی پہ رہ کر ساری زندگی کو ہم انجوائے کریں، مزہ کریں، کس نے روکا ہے؟ اگر ہم بالکل پہاڑوں میں نکل جائیں گے اور کچھ کریں گے نہیں، لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ پھر اللہ پاک اچھے اور برے عمل جب ہم کریں گے نہیں تو اللہ پاک ہمارا امتحان کیسے لیں گے؟ بھئی دنیا داری کے سارے کام بھی ساتھ کرنے ہیں، پھر ہمارا امتحان ہونا ہے۔ ایسے امتحان کس چیز کا ہونا ہے؟ تو لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم فیکٹریوں میں رہ کے، فیکٹریاں لگا کے، فیکٹریوں کے لیے پیسے کما کے، کہیں تم ڈنڈی تو نہیں مارے، پاکیزہ رزق کما کے اور فیکٹریاں لگا رہے ہو، بڑے بڑے پلان کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے، تمہاری ایمانداری کیسی ہے، اسی پر تو جا کے ہمارا امتحان ہونا ہے نا۔ یہ سب کچھ قرآن دے رہا ہے ہمیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔